السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی ویڈیو میں نے ان بہنوں کے لیے بنائی ہے جنہوں نے مجھے میسج کیے اور کہا کہ ہم دعا کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، اور جن بہنوں نے مجھے کہا کہ دعا کریں کہ ہماری شادی ہو جائے جن سے ہم چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے اور اس کے قبول ہونے کی کیا وجہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو کیا نشانیاں ظاہر کرے گا۔ کچھ بہنیں مجھے میسج کر کے کہتی ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہماری قسمت میں کر دے اور ہمارا نکاح ان کے ساتھ ہو جائے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی قسمت میں اس شخص کو لکھنا ہوگا تو آپ کے اوپر کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جو آپ کو اسی ٹائم پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یا نہیں ہے۔ وہ نشانیاں آپ کے اوپر ظاہر ہوں گی جو اللہ پاک آپ پر ظاہر کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے یا نہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ آپ کو اس شخص کی طرف اٹریکشن فیل ہوگی، اور دوسری نشانی جو ہے مطلب کہ آپ کو کشش فیل ہوگی، اور دوسرا جو ہے آپ ان کو سوچ کے سکون اور اطمینان محسوس کرو گے، سکون ہوگا، راحت ہوگی اور آپ پرسکون اور مطمئن ہوں گے۔ اور تیسرا جو ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کا دل اس کے لیے دعا میں لگا دے گا، مطلب بار بار آپ اس کو پانے کے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے۔ تو اس میں سے کچھ نشانیاں ہیں جو قرآن پاک سے بھی ظاہر ہیں، جیسے کہ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جنس میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو۔ کچھ لوگوں کے دل کو اللہ تعالیٰ محبت کی آزمائش میں لگا دیتا ہے، یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض ایک آزمائش ہوتی ہے۔ پھر وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ان کو کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب ہم کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے بس آپ یاد رکھیں کہ اللہ پاک اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ بھی خود ہی بنا دیتا ہے، کہ اللہ پاک اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ بھی اس بندے کو دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ سائن دکھا کے بندے کو اس آزمائش سے نکالتا ہے، یا پھر اس بندے کے دل کو بدل دیتا ہے۔ اگر وہ دعا اس کے حق میں اچھی نہیں ہوتی، یا اس کے حق میں قبول نہیں ہونی ہوتی، یا وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے کا دل ہی بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا دل ادھر سے ہٹا دیتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ماحول بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے حالات بدل دیتا ہے، اور جو ہے اس کی بے حد مدد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور مدد فرماتا ہے اس آزمائش سے نکلنے کے لیے۔ بس آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک کے ہر فیصلے میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ بس یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو بھی کرتا ہے وہ بہترین ہی کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہمارے لیے بہتر ہے لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم ایک پھول کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھولوں کا گلدستہ تیار کر رکھا ہوتا ہے، تو جو ہے تمام فیصلے اللہ پاک پر چھوڑ دیں، بس دعا کرتے رہیں دل سے، یقین سے، پورے ایمان سے۔ بس اللہ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا آپ کے حق میں بہترین ہی ہوگا۔ اور آخر میں ہم ان بہنوں کے لیے یہ کہنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان بہنوں کی تمام جائز خواہشات، نیک حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے، جنہوں نے ہمیں میسج کی اور دعا کے لیے کہا۔ آمین ثم آمین۔
اور بے شک اللہ تو وہ ہے جو تمہاری سوچ سے بڑھ کر تمہاری دعاؤں سے بھی کہیں زیادہ اور تمہارے مانگنے سے بھی پہلے نواز دیتا ہے۔ پھر آخر تمہیں کون سا اندیشہ ہے؟ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سا دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اور جب تکلیف تمہاری برداشت سے باہر ہونے لگی تو سجدے میں گر جایا کرو، اس رب سے دعا مانگو اور صبر طلب کیا کرو کہ جس کے ہاتھ میں تمہاری پوری تقدیر ہے وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر قادر ہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ یاد رکھو کہ تم جس سے دعا مانگ رہے ہو وہ مالک الکن ہے۔ جب دعا کر رہے ہو تو یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا، اور جب دعا مانگ لو تو یہ یقین رکھنا کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ قادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ تم خود ہی سوچو کہ تمہارا صبر کیسے رائے گاہ جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، پھر بھی اس سے بے تحاشا پیار کرتا ہے۔ جب تم اسے اپنی داستان سناتی ہو، تمہاری عرش تک جاتی آواز اسے بے حد پسند ہے۔ بہت غور سے سنتا ہے اللہ جب تم اسے پکارتی ہو۔ اللہ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں لوگوں کی ہاتھ توڑ کر خود سے جڑواتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ اللہ آزمائشوں سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے نا وہ اتنی بھی ممکن بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنی در پر بلاتا ہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے وہ اسے پھر رد کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب ضرور بدلے گا۔ کچھ تو بات ہے جو تمہارا دل ایک ہی دعا پر رکا ہوا ہے، کچھ تو بات ہے جو تم یوں صبر کرتے جا رہے ہو، کچھ تو خاص ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو تم تہجد کی نماز تک جا پہنچے ہو۔ تمہارے لیے جو ناممکن ہے نا، اللہ کے لیے صرف ایک کن کی بات ہے۔ وہ طاقتوں اور قدرتوں والا اللہ ہے، ہر شے پر غالب اس کی ذات ہے۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ میں تو انہیں بھول چکی تھی، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔ کبھی کبھی انجانے میں تم اپنے لیے کچھ نقصان دہ مانگ لیتی ہو، مگر اس رب کو تمہارا دل دکھنا منظور تو نہیں ہوتا، تبھی وہ تمہاری چاہت سے تمہیں جدا کرتا ہے تاکہ آنے والی آفت سے تمہیں بچا سکے، اور اپنی لازوال کرم سے نوازتا ہے جو محض اس کی خاص بندوں کو ہی مقدر ہوتی ہے۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنی وعدوں کو۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہی ہیں کہ تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے۔ تمہارا یقین بتا رہا ہے تمہاری چاہت پر اللہ حرف خن فرمانے والا ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوا کرتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لی جاتی ہیں جہاں نہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔
اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی کی چاہت ڈالی ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری چاہت پر راضی ہو اور بس تمہیں آزما رہا ہو۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتی ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہے۔ جب دعا مانگنے لگو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ المجیب ہے، یعنی کہ دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ کچھ پھول دھوپ میں بہتر طریقے سے بڑھتے ہیں جبکہ کچھ پھول سائے میں بہت اچھی طرح سے بڑھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا بندہ اجالے میں کامیاب ہوگا اور اندھیرے میں اپنی منزل پا لے گا۔ جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھلواتا ہے، چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر توکل یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بنا دیتا ہے۔